آدم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. میرا ہو گیا نا، آپ مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں گا. ہے خلد کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا صحرا سر پر. ہے خلد کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا صحرا سر پر. معراج کو دولہا جاتے ہیں، معراج کو دولہا جاتے ہیں. سفارا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں. آج کی رات یہ ایک تاریخی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس رات میں وہ کمالات عطا کیے جو بے مثل و بے مثال ہیں. میرے آقا کے اور معجزات اور کمالات بھی بے مثل و بے مثال ہیں، لیکن جو حضور کا معجزہ معراج ہے وہ تمام کمالات میں بے مثل و بے مثال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اس کمال کو قرآن میں بیان کیا، اور قرآن نے ایک حصہ بیان کیا، ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور ایک حصہ راز ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى میں اس کو بیان کیا اللہ نے. اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر دمشقی نے وہ راز کی باتیں بھی بیان کی ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ روایت سے ہٹ کے عام طور پر معراج کے حوالے سے بے شمار باتیں ہیں جو آپ نے سن رکھی ہوں گی. ظاہر ہے کہ ایک منجھے ہوئے خطیب کا خطبہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے. پھر حضور فرماتے ہیں ایک آنے والا آیا اور فشقہ ما بین ہذہ الی ہذہ. میرے آقا نے فرمایا کہ اس نے یہاں سے لے کر حلقوم سے لے کر ناف تک سینہ چاک کیا. فاخرج قلبی میرا دل نکالا اور نور کے تشت میں رکھا. بخاری شریف پڑھ رہا ہو. فائزہ فیہ عینان تبصران وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ. میرے آقا کا جب دل نکال کر نور کے تشت میں رکھا گیا تو حضور کے دل کی دو آنکھیں تھی جو دیکھ رہی تھی، اور میرے آقا کے دل کے دو کان ہیں جو سن رہے تھے. میری اور آپ کی ظاہری دو آنکھیں ہیں اور دو کان ہیں جن سے ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں. میرے آقا اپنی سر کی آنکھوں سے فرش زمین تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک لامکہ تک دیکھتے ہیں، اور دل کی آنکھوں سے میرے آقا آگے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ ایک بیان کر کے آیا ہوں، یہ دوسرا ہے، تیسرے میں جانا ہے. تو علماء کا صدقہ ہے. میں کوئی مقرر نہیں ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ میرا ایک تدریسی انداز ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. میرے آقا کے دل کی دو آنکھیں. بخاری شریف کتاب اللہ کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے وہ بخاری ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کتاب الصلاۃ بخاری شریف، صفو صفوفکم، اے میرے غلاموں میرے پیچھے اپنی صفیں درست رکھا کرو، نماز میں صفیں درست رکھا کرو. اگر صفیں ٹیڑھی ہو گئیں اللہ دل ٹیڑھے کر دے گا. آج
ہم کوتاہی کرتے ہیں، صفیں سیدھی نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے ایک گھر میں اگر 15 افراد رہتے ہیں، ہر ایک کا دل الگ الگ ہے، ہر ایک کی رائے مختلف ہے، ہر ایک کی دوسرے سے بنتی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کے جو محکم فرامین ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے. میرے آقا نے فرمایا صفیں سیدھی رکھو، اللہ تمہارے دل سیدھے رکھے گا. صفیں ٹیڑھی کرو گے، اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا. ٹیڑھے ہونے سے مراد کوئی سیدھا یا الٹا کرنا نہیں ہے، دل میں بغض و نفرت، کینہ، حسد کا پیدا ہو جانا ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں. اللہ تمام مسلمانوں کو بچائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ، اے میرے غلاموں صفیں سیدھی رکھا کرو. فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لا اراکم من وراء ظہری. فرمایا میرے غلاموں جب میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو تو صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہوا کرو، لائن سیدھی رکھا کرو. فرمایا خدا کی قسم نہ تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا خشوع دل کی کیفیت پوشیدہ ہے. فرمایا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. وَإِنِّي لَأَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. میں نے کہا وہ عقیدہ تمہیں مبارک ہے، ہمیں وہ عقیدہ مبارک ہے جس کو بخاری میں بیان کیا گیا، اور اہل سنت کا یہ اعزاز ہے الحمدللہ کہ ہمارا ہر عقیدہ قرآن کے مطابق ہے اور حدیث کے مطابق ہے. قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہ ہم بات کرتے ہیں نہ عقیدہ رکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارا عقیدہ بھی قرآنی ہے، اور ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ والا ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اہل بیت والا ہے. اس لیے الحمدللہ اہل سنت حق ہے، اہل سنت. میرے آقا کا دل آب زمزم سے دھویا گیا، آب زمزم کی معراج ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام چلے، کیسے گئے حضور سے آپ نے سنا ہوگا. حضور راستے میں اترے، آپ نے قافلے کا پانی پیا، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ درمیانی سفر ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے درمیانی حضور 4 مقام پر اترے. مدینہ طیبہ جو حضور کی ہجرت کا 1 سال کے بعد بنی، واقعہ معراج کے 1 سال کے بعد حضور نے ہجرت فرمائی، اور میرے آقا نے وہاں اتر کر نماز ادا فرمائی. جس مقام پر میرے آقا کا آج گنبد خضرا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بیت اللحم کا مقام ہے، وہاں نبی پاک علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی. وہاں سے چلے تو میرے آقا تو آسمانوں کی اور زمین کے درمیان فضا میں سیر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ علیہ السلام عند کثیب الاحمر. سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میں گزرا. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. میں نے کیا دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے. اور اکثر جو علماء ہیں انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضور کو انہوں نے آتے ہوئے دیکھا. صلی یصلی کا معنی جیسے نماز پڑھنا ہوتا ہے، صلی یصلی تسلیتن کا معنی استقبال کرنا بھی ہوتا ہے، درود پڑھنا بھی ہوتا ہے. یصلی فی قبرہ، وہ کھڑے ہو کے حضور کا استقبال کر رہے تھے. میرے آقا کا وہاں گزر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب پہنچے مسجد اقصیٰ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کرائی، 2 رکعت نماز پڑھائی. کتنی رکعت؟ 2 رکعت. علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی میں بیان کیا، پہلی رکعت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد
سورۃ الکافرون کی تلاوت فرمائی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی. 2 رکعت نماز جب مکمل ہو گئی، مجمع انبیاء کرام کا ہے اور اس کی صدارت کرنے والے صدر بزم کائنات محمد الرسول اللہ خاتم النبیین امام الانبیاء ہے. اب ظاہر ہے کہ جب وہاں انبیاء جمع ہوئے، اللہ کریم نے ان کو حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف عطا فرمایا اور ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ حضور آئیں گے تو تم نے ایمان لانا. اب ہر ایک نبی نے حضور کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا. حافظ ابن کثیر دمشقی نے اپنی اس کتاب تفسیر ابن کثیر میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب انبیاء سے ملاقات کی تو مسجد اقصی میں انبیاء کا ایک بہت بڑا جلسہ منعقد ہوا. اللہ کے جلیل القدر نبیوں نے اپنے اپنے خطبات میں اللہ نے ان کو جو کمال عطا کیا تھا، ہر نبی نے اپنا اپنا کمال بیان کیا. فقال ابراہیم علیہ السلام، استقبالیہ خطبہ حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا. ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خراج تحسین ہے اور دوسری طرف وہ اپنے اپنے کمالات بیان کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے سارے نبیوں میں خلیل کا مقام عطا کیا. آپ ناراض ہو کے بیٹھے یا آپ کی نظر جو ہے تعریف کر رہے ہیں مولا کی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اتخذنی خلیلا، جس نے مجھے خلیل بنایا. وآتانی ملکا عظیما، اور مجھے عظیم سلطنت عطا فرمائی. وجعلنی امۃ قانتا، اور اللہ نے مجھے امت قانت بنایا. اور یؤتم بہ، فرمایا قیامت تک میری ابتدا ہوتی رہے گی. وانقذنی من النار وجعلها علی بردا وسلاما، اللہ نے مجھے نمرود کی آگ سے بچایا اور اسے مجھ پر ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا. اثنا علی ربہ، اپنے رب کی ثنا بیان کی. فقال، اور کہنے لگے الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے کلیم بنایا. وجعل ہلاک آل فرعون ونجات بنی اسرائیل علی یدی، اللہ تبارک و تعالی نے میری خاطر آل فرعون کو ہلاک کر دیا اور میری خاطر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرما دی. وجعلنی من امت قوما یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور اللہ نے میری امت میں ایک ایسی قوم مقرر فرمائی جو حق کی رہنمائی کرتے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے ملک عظیم عطا کیا. وعلمنی الزبور، اللہ نے مجھے زبور کا علم عطا فرمایا. وعلانا لی الحدید، اللہ نے میرے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا. آگ میں پگھلانے کی ضرورت ہے. آپ زرہ بناتے تھے، لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے ایسے نرم ہو جاتے جیسے موم نرم ہوتی ہے. یہ کمال ہے جو اللہ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا.
وسخر علی الجبال، اور میں اللہ نے پہاڑوں کو میرے فرمان کے تابع بنا دیا، میرے لیے مسخر کر دیا۔ یسبحنا، وہ میرے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، والطیرا، اور پرندوں کو میرے تابع فرمان بنا دیا، وہ میرے ساتھ اڑتے رہتے ہیں اور میرے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ وآتانی الحکمہ، اور اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی، وفصل الخطاب، اور فرق کرنے والا خطاب عطا فرمایا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطاب کیا، الحمدللہ الذی سخر لی الرياح وسخر لی الشیاطین یعملون لی ما شئت۔ آپ فرمانے لگے تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہواؤں کو میرے تابع فرمان کر دیا اور سرکش جنات کو، شیاطین کو میرا تابع فرمان بنا دیا، جیسا میں چاہتا ہوں ویسے وہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ مانی منطق الطیر، اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھا دی۔ وآتانی من کل شیء فضلا، اور اللہ نے مجھے ہر چیز سے فضیلت عطا فرمائی۔ وسخر لی جنود الشیاطین والانس والطیر، اور اللہ نے جنات کے لشکر کو، انسانوں کے لشکر کو اور پرندوں کے لشکر کو اللہ نے میرے تابع فرمان بنا دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کتنا پرندوں کا لشکر ہوتا تھا، حضرت سلیمان کے ساتھ 7 کروڑ پرندے ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چلتے رہتے تھے۔ یہ تعداد کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے، اتنے سارے پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان ہو گئے، اور فرمایا واہ فضلنی علی کثیر من عباده المؤمنین، اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں پر مجھے بے شمار فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے الحمدللہ الذی جعلنی کلمتہ، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا۔ وجعل مثلی کمثل آدم، اور اللہ کریم نے مجھے ایسے بنایا جیسے آدم علیہ السلام، ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، خلقہ من تراب، ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا بغیر ماں باپ کے، اور اللہ کریم نے مجھے بغیر باپ کے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی ایک پھونک سے پیدا بنوا دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل آئے، وہ کہنے لگے آنا رسول ربک، میں آپ کے رب کا رسول ہوں، آپ کے رب کا قاصد ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہا پیغام کیا ہے؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، فرمایا مریم میں تمہیں پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ کس نے کہا؟ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں لِأَهَبَ لَكَ، قرآن پڑھیں ترجمہ پڑھیں، لِأَهَبَ تاکہ میں عطا کروں لاکہ آپ کو غلامًا زکیہ، صاف ستھرا پاکیزہ بیٹا۔ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ لگتا ہے ناراض بیٹھے ہیں آپ لوگ۔ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، لیکن جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں پاکیزہ بیٹا دینے آیا۔ اللہ نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، سند بن گئی۔ اللہ والے خود اپنی طرف سے نہیں دیتے، اللہ سے دلاتے، اللہ سے دلاتے، ان کو کمال اللہ عطا کرتا ہے۔ اور آج نام لکھی ہو قسمت میں، نصیب میں، اللہ والے اپنے رب سے منوا دیتے۔ اللہ مانی الکتاب والحکمہ والتورات والانجیل، اور اللہ نے مجھے کتاب کا علم عطا کیا، حکمت عطا فرمائی، تورات کا علم عطا کیا، انجیل کا علم عطا کیا۔ وجعلنی اخلق من الطین کہایت الطیر، اللہ نے مجھے یہ کمال عطا کیا ہے
کہ میں پرندوں کی شکل و صورت بناتا ہوں مٹی سے، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ وَجَعَلَنِي أُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں کوئی اور جذام کے مریضوں کو پھونک مار کے ہاتھ پھیر کے شفا عطا فرما دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے میں مردے بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ وَرَفَعَنِي، اللہ نے مجھے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ وَطَهَّرَنِي، اللہ نے مجھے پاکیزہ بنایا۔ وَأَعَاذَنِي، اللہ نے مجھے پناہ عطا فرمائی۔ وَأُمِّي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میری ماں کو بھی شیطان رجیم کے مکر و فریب سے پناہ عطا فرمائی۔ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْنَا سَبِيلٌ، اب شیطان ہم پر کوئی وار نہیں کر سکتا۔ جب یہ انبیاء کرام خطبہ دے چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اعلان کیا میرے نبی کو خطبہ دینے کا۔ آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جامع اور مانع خطبہ عطا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا حمد و ثنا کے بعد کلکم اثنی علی ربہ وانی مثن علی ربی، میرے آقا نے فرمایا آپ سب نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اور اب میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ کیا سبحانہ منظر ہوگا، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، 70,000 ملائکہ کی بارات، جبرائیل علیہ السلام حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ملائکہ ارد گرد پہرا دے رہے ہیں، سیکورٹی ملائکہ کی ہے، سننے والے انبیاء ہیں اور سنانے والے امام الانبیاء ہیں۔ آقا نے فرمایا آپ سب نے اپنے رب کی توصیف بیان کی ہے، حمد بیان کی ہے۔ حضور نے فرمایا اب میں حمد بیان کرنے لگا ہوں۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے 18,000 جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ میرے آقا کا پہلا جملہ ہے جو حضور نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ذکر کیا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے 18,000 جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے مجھے ڈر سنانے والا اور جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا۔ وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ، اللہ نے مجھے قرآن عطا کیا، مجھ پر قرآن نازل کیا، فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ، اللہ نے میری امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا۔ اور مسجد اقصی میں جہاں انبیاء کے خطبات کے بعد خطبہ عطا فرما رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، میرے آقا نے وہاں بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ اپنا کمال تو حضور نے بیان کر دیا، اور یہ بھی حضور کا کمال ہے کہ اللہ نے حضور کے صدقے جو حضور کو امت عطا کی ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل و احسان ہے۔ وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ، میری امت کو ساری امتوں سے بہترین اور ان سب کا سردار بنایا۔ اخرجت للناس، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی، خیر کے لیے، اصلاح کے لیے، بھلائی کے لیے۔ اور ہم اپنا آج ذرا جو طرز زندگی ہے وہ بھی دیکھ لیں، بھلائی ایک طرف، وہ ایک مثال ہم پر صادق آتی ہے، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، کہتے ہیں اپنے بغل میں دوسروں کی ہاتھ میں۔ یہ امت
بہت بڑا اعزاز لے کر آئی. اللہ ہمیں اس اعزاز کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وجعل امتی امۃ وسطا. ابھی تو حضور جو خطبہ دے رہے ہیں دیکھیں اپنے غلاموں کو یاد کر رہے ہیں میرے آپ. وجعل امتی امۃ وسطا. اللہ نے میری امت کو درمیانی امت بنایا ہے. امت وسط. وسط تو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ابن منصور نے اپنے لغت کی کتاب میں لکھا کہ ہیرے جواہرات اور موتیوں کا ہار ہو تو وہ ہاروں کے درمیان ایک ہیرا لگایا جاتا ہے بہت بڑا خوبصورت جو پورے ہار کو خوبصورت بنا دیتا ہے. اسے کہتے ہیں وسط. کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں وسط. اور میں ساری امتیں ہیرے جواہرات کی مثل ہیں لیکن اللہ نے مجھے جو امت عطا فرمائی ہے اس نے ساری امتوں کو خوبصورت بنا دیا ہے. وجعل امتی هم الاول والآخرون. فرمایا میری امت وہ ہے اللہ نے میری امت کو اول بھی بنایا ہے اور آخر بھی بنایا ہے. یہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخر ہے لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے اول ہے. وشرح لي صدری. اللہ نے میرے لیے میرے سینے کو کھول دیا. ووضع عني وزری. اللہ نے مجھ سے میرا بوجھ اتار دیا. ورفع علی ذکری. اللہ نے میری خاطر میرے ذکر کو بلند کر دیا. وجعلنی فاتحا و خاتما. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے اور مجھے خاتم بھی بنایا ہے. مجھے اول بھی بنایا ہے مجھے آخر بھی بنایا ہے. حضور اول بھی ہے آخر بھی ہے. خاتم النبیین کا تاج اللہ نے میرے سر پہ سجایا ہے. جب حضور نے یہ خطبہ عطا کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں فقال ابراہیم علیہ السلام بہذا صدرکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کہنے لگے وہ انداز کیا ہوگا. ہمارے ہاں کوئی جوش خطابت میں اگر کوئی تقریر کر دے تو دوسرے کہنے لگے کیا بیان کر دیا آپ نے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو میرے آقا نے جب خطبہ عطا کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بہذا صدرکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان خصوصیات کی وجہ سے محمد عربی تم سب پر فضیلت لے گئے. تم سب پر فضیلت لے گئے. اول بھی یہی ہے آخر بھی یہی ہے ہمارے امام بھی یہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہو کر اس کا اعلان کر اعلان ہو گیا. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے لیے نور کی سیڑھی مقرر کی گئی نصب کی گئی. بیت المقدس سے نور کی سیڑھی پر میرے آقا پہلے آسمان پر گئے پھر دوسرے پر گئے. فتوحات مکیہ میں ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ہر آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تبدیل کیا گیا. ہر آسمان پر الگ الگ پروٹوکول دیا گیا حضور کو. عرش پر جب پہنچے تو اس کے بعد سبز رنگ کا تخت حضور کے لیے نصب کیا گیا جس کو کہتے ہیں رف. رف کیا کہتے ہیں؟ اس کو مفسرین نے بیان کیا. حافظ ابن کثیر دمشقی نے بیان کیا. علامہ محمود آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی کے اندر بیان کیا. سبز رنگ کا وہ تخت تھا جس کو رف رف کہتے ہیں وہ لایا گیا. نبی پاک علیہ السلام کو وہاں بٹھایا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر انوار قدس میں داخل ہوئے پھر حریم ناز میں داخل ہوئے. عرش معلیٰ سے لے کر آپ لامکان تک 70,000 حجابات آپ نے پار کیے. کتنے حجابات؟ 70,000 حجابات پار کیے. ایک حجاب سے دوسرے حجاب کے درمیان
500 سال کی مسافت ہے، اور جب قریب ہو گئے رب کے تو اللہ کی طرف سے ندا ہے، اف یا محمد فإن ربک یصلی علیک، اے حبیب اب آپ حریم ناز میں آ گئے، ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ وہ تنہائی کا عالم ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک روب طاری ہوا، ایک روب طاری ہوا، اجنبیت سے محسوس ہوئی۔ اب وہ جو آواز آئی وہ یار غار و یار بازار کی، کس کی آواز تھی؟ حضور مانوس ہو گئے، حضور کا دل لگا، اور میرے آقا رب کے قریب ہو گئے۔ کتنے قریب ہو گئے؟ اب جانے کہ وہ مکان تو ہے نہیں، کوئی جگہ تو ہے نہیں، جگہ تو ہے نہیں کہ ہم کہیں اس مقام پر ہے، اس جگہ پر ہے، وہ لامکان ہے۔ ایک طرف نور رب ہے، ایک طرف نور مصطفیٰ ہے۔ حبیب اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ پلک جھپکی نہ آنکھ ہٹی۔ انور شاہ کشمیری نے شرح بخاری میں دیکھا، کیسے دیکھا؟ کہا ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھتا ہے۔ پھر حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا آپ وہاں جب گئے تھے تو آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ حضور نے کہا ہاں، نام انی اراہ، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ یا رسول اللہ وہ کیا تھا جسے آپ نے دیکھا؟ میرا آقا نے فرمایا نور ہوگا، نور انی اراہ، میرا رب نور ہے اور میں نے اسے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے رأیت ربی عز و جل فی احسن صورت، معراج کی رات میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ حسین صورت میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا معراج کی رات حضور نے رب کو دیکھا؟ انہوں نے کہا اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور اپنے حبیب کے درمیان دو باتوں کو تقسیم کر دیا۔ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا اور معراج کی رات بغیر کسی حجاب کے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرایا۔ کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے اور رویت محمد عربی کے لیے ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں جب میں نے اپنے رب کو دیکھا تو اللہ نے مجھ سے پوچھا اے پیارے حبیب مالا الاعلیٰ سے آپ گزر کر آئے، مالا الاعلیٰ ایک مقام ہے، وہاں سے آپ گزر کر آئے، یہ مقام کہاں پہ ہے؟ چوتھے آسمان پر۔ کہاں پہ ہے؟ چوتھے آسمان پر۔ ملائکہ تین باتوں میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں، مل کفاراتو، مل مہلکاتو، مل منجیاتو، جن کو مدرجاتو بھی بیان کیا گیا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہلاک کرنے والی، وہ کون سے اعمال ہیں جو نجات دینے والے، وہ کون سے اعمال ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے۔ اے حبیب فیما یختصم المالا والاعلیٰ، مالا والاعلیٰ کی ملائکہ کس بات میں جھگڑ رہے تھے؟ تو حضور کہتے ہیں میں نے کہا انت عالم منی، اے میرے رب آپ کا علم میرے علم سے زیادہ ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ انت عالم منی، مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے، پھر مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ میرا آقا فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ، اللہ نے اپنا بے مثل و بے مثال ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ صَدَيَّ، اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔
اب دو لفظ ہے، فتجلی لی کل شیء وعرفتہ، ایک یہ ہے، اور دوسرا فعلمت ما فی السماوات والارض۔ فرمایا کہ جب اللہ نے اپنا بے مثل و بے مثال ہاتھ رکھا میرے دونوں کندھوں کے درمیان، ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی، کائنات کی ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی، کائنات کی ہر چیز کو میں نے دیکھ لی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، اللہ نے جب اپنا ہاتھ رکھا بے مثل و بے مثال، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ سات زمینوں میں، میرے آقا نے فرمایا میں نے سب کچھ جان لیا۔ اس کا علم میرے سینے میں آ گیا اور کہا حبیب اب واپس جا رہے ہیں تو ملائکہ کا جھگڑا بھی ختم کرتے ہوئے جانا ہے۔ تو حضور جب واپس آئے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات عطا فرمائے تھے، کفارات کیا ہیں، مہلکات کیا ہیں، منجیات و درجات کیا ہیں، اور رب کی بارگاہ میں جو گفتگو ہوئی وہ کیا ہے۔ اصل تو یہ ہے، ہر ایک نبی کا خطبہ میرے آقا نے سنا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کلام کیا، فقال له سل، اے حبیب اتنا سفر کر کے آئے، میری بارگاہ میں آئے، محبوب اپنے محبوب کو تحفے دیا کرتا ہے، اے محبوب مانگیے آج آپ کو کیا تحفے عطا کیے جائیں، اے حبیب آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سوال کیجیے عطا کیا جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا رب العالمین انکا اتخذت ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو خلیل بنایا ہے تو مجھے کیا بنایا؟ ابراہیم کو خلیل بنایا ہے تو مجھے کیا بنایا؟ اللہ نے فرمایا ہے میرے پیارے اس کو ہم نے خلیل بنایا ہے، آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ وَآتَيْتَهُ مُلْكًا عَظِيمًا، مولا ان کو ملک عظیم عطا کیا۔ وَكَلَّمْتَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ وَآتَيْتَ دَاوُودَ مُلْكًا عَظِيمًا، داؤد علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا۔ وَأَلَنتَ لَهُ الْحَدِيدَ، ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجِبَالَ، پہاڑوں کو تابع فرمان کر دیا۔ وَآتَيْتَ سُلَيْمَانَ مُلْكًا عَظِيمًا، سلیمان کو ملک عظیم دیا۔ وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جنات کو، انسانوں کو، شیاطین کو ان کے تابع فرمان کر دیا۔ وَسَخَّرْتَ لَهُ الرِّيحَ، اور ہواؤں کو تابع فرمان کر دیا، اور ان کو ایسی بادشاہت عطا کی جو ان کے بعد کسی کے لیے لائق نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تورات سکھائی، انجیل عطا فرمائی، اور ان کو یہ کمال عطا کیا کہ وہ مادر زاد انسوں کو بھی شفا دیتے ہیں، اور جزام اور کوڑ کے مرض کو بھی شفا دیتے ہیں، اور وہ مردے بھی زندہ کرتے ہیں۔ اور ان کو، ان کی والدہ کو شیطان رجیم سے پناہ عطا کی۔ فلم یکن للشیطان علیہم سبیل، شیطان ان پر وار نہیں کر سکتا۔ فقال له رب عز وجل، جب میرے آقا یہ بات کر چکے، مولا ہر نبی کو ایک ایک کمال، ایسے کمالات نے عطا کیے ہیں تو مجھے کیا عطا کیا؟ فقال له رب عز وجل، اللہ کریم نے اپنے حبیب سے کہا اے میرے پیارے محبوب، اگر ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، اور صرف یہی نہیں، آپ کے اس لقب کا ہم نے تورات میں بھی چرچا کیا، انجیل میں بھی چرچا کیا، زبور میں بھی چرچا کیا، اور 100 آسمانی صحیفوں میں بھی اس کا چرچا کر دیا۔ وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ، اے محبوب آپ کا لقب تورات میں تو حبیب الرحمن ہے، آپ کو تو حبیب بنا دیا۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رب خود رضا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَرْسَلْتُكَ إِلَى النَّاسِ كَافَةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رسول بنایا، اور دیگر انبیاء کو
کسی ملک کا، کسی علاقے کا، کسی بستی کا، کسی گاؤں کا رسول بنایا، نبی بنایا، لیکن آپ کو قیامت تک کے لیے جتنے آنے والے لوگ ہیں سب کے لیے رسول بنا دیا۔ وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ سے بوجھ اتار دیا، آپ کا ذکر ایسا بلند کر دیا۔ اے حبیب، فَلَا أُذْكَرُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِيَّ، جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اور پھر وہی، یا اللہ یہ تو کمال مجھے عطا کیے، میری امت کو کیا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے 21 خصوصیات کو بیان کیا۔ کتنی؟ 21 خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اپنے حبیب کے سامنے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کمالات لے کر اپنی امت میں تشریف لائے۔ جو حضور کے غلام تھے انہوں نے دیکھے تصدیق کی، اور جو منکر تھے وہ منکر رہے، اور وہ آج بھی منکر ہے۔ مجھ سے ایک نمازی کہنے لگا، امام صاحب ایک بندہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم لوگ یہ شب معراج مناتے ہو، اس کا تو کہیں ذکر نہیں ہے۔ میں نے کہا ترقی کے اس دور میں، علم کے اس دور میں، اور لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا، سوشل میڈیا سے ہر ایک وابستہ ہو گیا، اور ہر ایک اپنے اپنے طور پر محقق بنا ہوا ہے۔ جس کو دیکھو وہ محقق بنا پھرتا ہے، اور اس کو جناب جس کے دو چار ماننے والے بن گئے، وہ آپ اس نے جناب نئی جماعت بنا لی، نیا گروہ بنا لیا، اور وہ محقق بن کے آ گیا۔ لیکن یاد رکھیے، اہل سنت و جماعت کا جو معیار ہے یہ حق کا معیار ہے۔ الحمدللہ ہم وہ بات بیان کرتے ہیں اور وہ بات اس باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے معمولات میں اہل سنت وہی ہے الحمدللہ جو قرآن اور حدیث، صحابہ کرام کے عمل اور اہل بیت کے عمل سے ثابت ہے۔ آپ کہتے ہیں شب معراج منانا کہاں ثابت ہے؟ معراج کا ذکر کہاں ثابت ہے؟ ذرا پڑھیں بخاری کو، پڑھیں حدیث کی کتابوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو تہجد کا ٹائم تھا۔ کون سا ٹائم تھا؟ حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ سب سے پہلے حضور نے مجھے بتایا کہ ام ہانی ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، اور میں رب کے بارگاہ سے ہو کر آیا ہوں، اور اب میں جا رہا ہوں حرم کعبہ میں، اس کو میں نے بیان کرنا ہے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں میں نے حضور کی چادر کو پکڑ لیا، حضور کے دامن کو پکڑ لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دامن کو چھپکا اور کہتے ہیں نور کی ایک شعاع نکلی جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے جب افاقہ ہوا تو میں نے اپنی فاطمہ کو بھیجا، جاؤ حرم کعبہ میں صورتحال دیکھ کے آؤ، کہیں کافروں نے حضور کو تکلیف تو نہیں پہنچائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنے سفر معراج کو بیان کیا۔ لوگ کہیں جی مسجد میں تم بیٹھ کر بیان کرتے ہو، مسجد میں شب معراج مناتے ہو، ہم کہتے ہیں یہ حضور کی سنت ہے، کیونکہ میرے آقا نے اپنے معراج کا واقعہ حرم کعبہ کے اندر بیان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جب اس کمال کو بیان کیا، آپ نے حضور کے کمالات سنے، آپ کی زبان پر سبحان اللہ کی صدا تھی۔ حضور کا معجزہ معراج ایسا معجزہ ہے، اللہ نے اس کو بیان بعد میں کیا، اللہ نے سبحان اللہ پہلے فرمایا۔ اسی لیے تو امام حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہاں، ہے عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہاں، دو نور حجاب نور میں تھے، دو نور
हिजाब नूर में थे खुद रब ने कहा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इस वाक़या मेराज को, इस मौजज़ा मेराज को कुरान में बाद में बयान किया, लेकिन सुभान अल्लाह अल्लाह ने पहले बयान किया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कमाल को कमा हक़ मानने की और उसका प्रचार करने की तौफीक अता फरमाए। और ये हुजूर की मेराज थी कि उनको रब का दीदार हुआ, और उम्मतियों की मेराज ये है कि उनको हुजूर का दीदार हो जाए। और इस उम्मत के सबसे बड़े मुजाहिद गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी, जिन्होंने जागते हुए 13 मरतबा हुजूर का दीदार किया। गाजी साहब का उर्स भी मनाया जा रहा है। तो इस हवाले से आज ये आखिरी बात मैंने गाजी साहब के हवाले से की है। अल्लाह ताला हमें भी गाजी साहब वाला जज्बा था।